کیا نہیں جانتا تو اے مخاطب، بے شک کشتیاں چلتی ہیں سمندر میں اللہ کے احسان کے ذریعے، تاکہ دکھلائے وہ تم کو اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں۔ بے شک اس میں البتہ قدرت کی نشانیاں ہیں ہر ایسے شخص کے لیے جو صبر کا پکا اور زیادہ شکر کرنے والا ہے۔ اور جب ڈھانپ لیتی ہیں ان کو موجیں مثل سیبانوں کے، تو پکارتے ہیں اللہ کو اس حال میں کہ خالص کرنے والے ہوتے ہیں اس اللہ کے لیے عقیدے کو۔ پس جب نجات دے دیتا ہے وہ اللہ ان کو خشکی کی طرف، پس بعض ان میں سے اعتدال والے ہوتے ہیں۔ اور نہیں انکار کرتا ہماری آیتوں کا مگر ہر ایسا بندہ جو بڑا بدعہد اور بڑا ناشکرا ہے۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 31 اور 32 جو دو آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی اور ترجمہ ہوا ہے، ان دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کی کچھ نشانیوں کو بیان فرمایا ہے، اور ساتھ مومن اور کافر کا فرق بھی واضح کیا ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ پاک نے اپنی قدرت کی یہ نشانی ارشاد فرمائی تھی کہ رات اور دن کا نظام، سورج اور چاند کا نظام، یہ میری قدرت کاملہ کی نشانی ہے۔ اور اب اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ سمندروں کے اندر، دریاؤں کے اندر جو بحری جہاز، کشتیاں کتنا بڑا بڑا سامان لے کر کے، کتنا زیادہ افراد ان کے اوپر سوار، کتنا سارا وزن، لیکن وہ پانی کے اوپر چل رہے ہیں، اور پانی میں طغیانی ہے، پانی میں مختلف حالات ہیں، ہوا کے مختلف رخ ہیں، تو کون ہے جو ان کشتیوں کو چلاتا ہے؟ یہ اللہ کی قدرت سے جہاز بھی چلتے ہیں بحری اور کشتیاں بھی چلتی ہیں، یہ اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے۔ ورنہ انسان آج تو کچھ نہ کچھ سائنسی دور ہے، مشینری دور ہے، بندہ بہت سارے اپنے آلات پر بھروسہ کر لیتا ہے، لیکن یہ کشتیاں، یہ تو سلسلہ بہت پہلے سے شروع ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے کشتی بنائی، اور طوفان کے اندر وہ کشتی بمائے اپنے سواروں کے محفوظ رہی، جبکہ وہ طوفان تھا جس طوفان سے کوئی چیز بھی محفوظ نہ رہی۔ حتیٰ کہ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ کعبۃ اللہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ بنایا تو پہلے اس کا نام و نشان مکمل مٹ گیا تھا، تو اس مٹنے کی وجہ یہی لکھی گئی ہے کہ طوفان نوح سے مٹا تھا۔ تو اب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تو وہ کشتی طوفان کے اندر محفوظ رہی، وہ طوفان جس کے بارے میں قرآن مجید میں آ رہا ہے کہ جب اس کے بیٹے نے کہا کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور وہاں پانی سے بچ جاؤں گا، تو اللہ نے قرآن میں فرمایا لا آثم الیوم، آج کے دن کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ جو پہاڑ کی چوٹی پر بھی کسی انسان کو نہیں چھوڑتا، لیکن اس پانی کے اندر بھی کشتی بھی محفوظ رہی، اور کشتی کے اندر جو افراد تھے، جو حیوانات تھے، جو ان کی خوراک تھی، جو چیزیں تھیں، وہ بھی محفوظ رہیں۔ تو اس لیے فرمایا الم ترى، کیا نہیں جانتا تو کہ سمندر کے اندر کشتیاں، دریاؤں کے اندر کشتیاں، بڑے بڑے بحری بیڑے، بڑے بڑے بحری جہاز، پتہ نہیں کتنا کتنا ان کا وزن۔ تو فرمایا ان الفلک تجری فی البحر، کہ بے شک یہ دریا کے اندر، سمندروں کے اندر کشتیاں اور یہ بحری جہاز چلتے رہتے ہیں۔ کیسے؟ بے نعمت اللہ، یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا احسان ہے، یہ اس کی قدرت کاملہ ہے، اور یہ ایسا کر کے دکھاتا ہے لیریکم من آیاتہ، تاکہ وہ تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھلائے۔ اور انسان اگر سوچے تو اس میں ایک نشانی نہیں، کئی نشانیاں ہیں۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں اللہ کی قدرت کی بہت ساری نشانیاں ہیں۔
لیکن سمجھ کن کو آتی ہیں؟ لکل صبار شکور، جو صبر کے پکے اور زیادہ شکر گزار ہوتے ہیں۔ صبار بھی مبالغے کا صیغہ ہے، شکور بھی مبالغے کا صیغہ ہے۔ جب کشتی کے اندر انسان سمندر دریا میں سفر کر رہا ہو اور وہاں حالات قابو سے باہر ہو جائیں تو پھر ساروں کے ہاتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ سارے کے سارے کہنے لگتے ہیں جی اب خدا کے علاوہ کوئی اور بچانے والا نہیں ہے۔ تو وہاں پھر مومن صبر کرتا ہے کہ یہ حالت بھی میرے اللہ کی طرف سے ہے، تو یہ صبار ہوتا ہے کہ اس وقت بھی مومن کا دل غیر اللہ کی طرف نہیں جاتا، اسباب کی طرف نہیں جاتا اور بے امید اللہ سے نا امید نہیں ہوتا، بلکہ اس وقت بھی اس کا عقیدہ یقین اللہ کی ذات پر پکا رہتا ہے۔ چند دن پہلے ایک واقعہ پیش آیا کسی ہوائی جہاز کا کہ جہاز اڑتے اڑتے ڈرائیور نے، جو بھی اس کا چلانے والا ہوتا ہے، اس نے کہہ دیا کہ جہاز کا انجن فیل ہو گیا، اب یہ ہمارے قابو سے باہر ہو گیا، اب اللہ سے امید لگاؤ، کوئی صورت بظاہر نہیں ہے۔ تو اس جہاز میں ایک مسلمان بھی تھا، اس نے کھڑے ہو کے وہیں نماز شروع کر دی۔ اب ساری دنیا حیران، وہ چیخ و پکار کر رہی ہے آپس میں فلاں فلاں، اور وہ مسلمان سکون سے نماز پڑھ رہا ہے۔ تو کچھ دیر کے بعد اللہ کا کرنا کہ انجن دوبارہ کام کرنے لگ گیا، دوبارہ انجن کام کرنے لگ گیا اور جہاز اپنی منزل مقصود پہ پہنچا، سواریاں اتری، مسلمان مسجد میں چلا گیا نماز پڑھنے کے لیے، اللہ کا شکر کرنے کے لیے۔ تو وہ جہاز کا چلانے والا ڈرائیور وہی مسجد میں گیا اور اس نے مسلمان کے سامنے وہاں اس سے پوچھا، اس نے اس کو اسلام کا ایمان کا تعارف کرایا، وہی مسجد میں وہ مسلمان ہو گیا۔ اب ایک مسلمان کے اس یقین سے، اس عمل سے کہ اس حال میں بھی کوئی نہیں ہے لیکن میرا اللہ ہے، اس حال میں بھی کوئی کچھ نہیں کر سکتا لیکن میرا اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، یہ یقین کی وہ محنت ہے جو 13 سال سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے اندر کی ہے، اور جب یہ محنت، یہ یقین پکا ہوا تو پھر 10 سال میں مدینہ منورہ میں پورے کا پورا دین اللہ نے دے دیا۔ تو عقیدہ ایمان کی محنت اتنا زیادہ ضروری ہے۔ تو صبار، اور پھر جب اللہ اس مصیبت سے نکال دیتا ہے پھر شکور، پھر بڑا شکر گزار ہوتے ہیں کہ یا اللہ تیری بڑی مہربانی۔ وَإِذَا غَشِيَهُمْ، اب یہ کافروں کا حال یہ ہے، بے یقینوں کا حال یہ ہے، اور بلکہ مفسرین نے لکھا ہے کہ آج کا جو مسلمان ہے یہ اس وقت کے جو مشرک جن کو ہم کہتے ہیں، یہ تو ان سے بھی گیا گزرا بن گیا ہے، منہ سے کلمہ تو پڑھتا ہے، وہ جس وقت باقی سارے سہارے ٹوٹ جاتے تو بڑے سے بڑے مشرک بھی اس وقت کہتے یا اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، بڑے سے بڑے مشرک بھی اس وقت مان جاتے کہ اب تیرے علاوہ کوئی نہیں۔ اور ہمارے ہاں یہ ہے کہ بڑی سی بڑی مصیبت بھی آ جائے تو پھر بھی کوئی عبد القادر جیلانی کو پکار رہا ہے، کوئی فلاں کو پکار رہا ہے، کوئی فلاں کو پکار رہا ہے۔ مسلمان ہو کے آفات کے اندر بھی اللہ کو پکارنے والے تھوڑے ہیں۔ اس وقت بھی کوئی کہتا ہے میرا فلاں کام آئے گا، کوئی کہتا ہے میرا فلاں کام آئے گا، اور امیدیں لگائے بیٹھے ہیں۔ اللہ کی ذات کو اس وقت مسلمان کم یاد کرتے ہیں۔ سید اللہ شاہ سے بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ اپنی کسی تقریر میں بیان کیا تو وہ کتاب میں لکھا ہے۔ انہوں نے فرمایا امرتسر میں انڈیا کے اندر ہمارا شہر ہے، سید اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کا تقسیم سے پہلے وہی شہر تھا۔ ہمارے شہر میں ایک بچہ تھا اور وہ اس کا باپ فوت ہو گیا تھا، امی تھی، اب وہ لاڈ میں پلا تھا تو وہ جوں ہی بڑا ہوا تو امی کو تنگ کرے، اتنا تنگ کرے کہ اس کی کوئی بات نہیں مانتا، حتیٰ کہ کئی دفعہ اس بیچاری پر ہاتھ اٹھایا، اس کو مارا پیٹا۔ اب وہ بد دعائیں دیتی تھی، چیختی چلاتی تھی، اور کوئی تھا نہیں اس بیچاری کا، یہی بچہ تھا۔ جب وہ ذرا اور آزاد ہوا تو اس نے اس سے لڑائی کرنا، اس سے لڑائی کرنا، اس سے لڑائی کرنا شروع کر دی، آئے دن لوگوں سے پھڈا، آئے دن لوگوں کے ساتھ لڑائی۔ تو محلے کے لڑکے تنگ ہوئے تو انہوں نے ایک دن پروگرام بنایا کہ اس کو ذرا سیدھا کیا جائے، تو اکٹھے ہو کے اس کی خوب پٹائی کی۔ اب جب خوب پٹائی ہو رہی تھی، تکلیف درد ہو رہا تھا، تو ایک دفعہ درمیان میں بولا ہائے اماں، ہائے امی، ماں یاد آئی
درد کے اندر۔ تو ماں کو جا کے کسی نے بتایا تو وہ وہاں سے دوڑتی ہوئی آئی اور آ کر کے ان مارنے والوں کے ہاتھ چومنے لگ گئی۔ وہ لوگ حیران ہوئے کہ عجیب بات ہے، مارا ہے تیرے بیٹے کو، مارنے والوں کے ہاتھ چوم رہی ہے۔ کہتی ہے اس لیے چوم رہی ہوں کہ چلو ان کی مار سے میرے بیٹے کے منہ پہ میرا نام تو آ گیا۔ تو ہمارا حال آج وہ بن چکا ہے کہ جب تھپیڑے لگتے ہیں پھر خدا یاد آتا ہے، جب گھر میں فوتگی ہوتی ہے پھر خدا یاد آتا ہے، جب گھر سے جنازہ اٹھتا ہے پھر خدا یاد آتا ہے، ورنہ عیش میں اس وقت صحت و تندرستی میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا کوئی خدا ہے کہ نہیں ہے، اور پھر اچھوں کو خدا یاد آ جاتا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ جن کو وقتی یاد آتا ہے بس وقتی ہی ہوتا ہے، جو وہ حالات گئے پھر یاد بھی گئی۔ ہمارے گاؤں میں ایک دفعہ زمین کے تنازع پر ایک ہی دن میں ایک ہی لحظے میں 3 آدمی قتل ہو گئے۔ تو میں دیکھتا تھا وہ تینوں کے اہل خانہ، ہر بچہ مرد سارے مسجد میں ہیں، لیکن کوئی مہینے تک، کوئی 1.5 تک، کوئی 2 تک، ابھی میں گیا ہوں 2-3 دفعہ پہلے تو ایک بندہ بھی ان میں سے مسجد میں نہیں ہے۔ وہ وقتی حالات والے وقتی ہوتے ہیں، جو اصل عقیدے کے ساتھ آتا ہے پھر وہ دائمی ہوتا ہے، وہ ہمیشہ والا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ تو کافروں کی حالت ہے۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ، جب دیکھا سمندر کی طوفانیں کھڑی ہو گئیں، سمندر کی لہریں طوفان کی طرح کھڑی ہو گئیں، اور یہاں اب کشتی خطرے میں پڑ گئی، اب زندگی خطرے میں پڑ گئی، تو اس وقت دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اس وقت کہتے ہیں یا اللہ بس تو بچا لے، اب تیری مانیں گے، تو بچا لے، تیری مانیں گے۔ اور جو ہی بچ گئی، سمندر سے نکل گئے، دریا سے نکل گئے، کشتی با سلامت کنارے لگ گئی، اتر گئے، تو فرمایا فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، پھر تھوڑے سے ہوتے ہیں جو اعتدال والے ہوتے ہیں، تھوڑے سے ہوتے ہیں جو اپنے اس وعدے پر پورے رہتے ہیں، ورنہ سارے پھر دوبارہ وہی سابقہ روٹین ہوتی ہے، وہی شرک ہوتا ہے، وہی بدعات ہوتی ہیں، وہی رسومات ہوتی ہیں، پھر وہی بے دینی ہوتی ہے، خدا بھول جاتا ہے۔ تو یہ ہمارا حال ہے۔ مولانا لقمان علی پوری رحمہ اللہ نے ایک دفعہ بیان کے اندر فرمایا کہ ایک مسلمان کا، پاکستانی کا بچہ روس چلا گیا پڑھنے کے لیے۔ مسلمان بیچارے بھیجتے ہیں اپنے بچوں کو ٹکے کمانے کے لیے، ایمان بچے یا نہ بچے، یورپ میں پڑھ رہے ہیں، فلاں جگہ پڑھ رہے ہیں، واپس آتے ہیں تو ماں باپ کا پتہ نہیں، کھڑے ہو کے پیشاب کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہاں پڑھتا رہا، واپس آیا، کہتا ہے خدا کوئی نہیں، مولویوں نے تمہیں خامخواہ چکر میں ڈالا ہوا ہے، میں نے بڑی ریسرچ کی ہے، بڑی تحقیق کی ہے، بڑے بڑے پروفیسروں سے فلاں سے میں پڑھا ہوں، خدا کوئی نہیں۔ اگر خدا ہوتا تو عقل سے کام لو، اتنا بڑا درخت ہوتا ہے آم کا، اس کے اوپر آم اتنا سا لگتا ہے، اور چھوٹی سی بیل ہوتی ہے تربوز کی، اس پر تربوز اتنا سارا لگتا ہے۔ یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ بڑے درخت پر بڑا پھل لگنا چاہیے، چھوٹی بیل پر چھوٹا سا پھل لگنا چاہیے۔ آم اتنا بڑا درخت اور پھل اتنا چھوٹا سا، اور وہ بیل خربوزے کی، تربوزے کی، وہ چھوٹی سی، اور اس کے اوپر پھل اتنا بڑا سا 5 4 7 کلو کا۔ یہ بھی کوئی عقل کی بات ہے؟ تو ماں باپ نے دھکے دیے، جانور کہیں کا، اچھا تجھے پڑھایا ہے، گھر سے نکالا، باہر چلا گیا باغ کے اندر، اب درخت کے نیچے سویا ہوا ہے، آم کا درخت ہے، اوپر سے اللہ پاک کا حکم، ایک آم ٹوٹا اور نیچے آ کے پیشانی پر لگا، اور جو ہی وہی ہوئی اور تکلیف ہوئی تو کہتا ہے مجھے سمجھ آ گئی، اگر یہاں تربوز ہوتا تو میرا کیا بنتا؟ یہ تو شکر ہے آم تھا، جان تو بچ گئی، اگر یہاں تربوز ہوتا میرا تو آخری انا للہ و انا الیہ راجعون ہونا۔ تو یہ اللہ کی حکمتیں سمجھ آتی ہیں جب ٹھوکریں لگتی ہیں، لیکن مسلمان ٹھوکروں سے نہ سمجھے، مسلمان بحیثیت مسلمان کے سمجھے۔ تو فرمایا کہ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پکارتے ہیں وہ اللہ کو اس حال میں کہ خالص کرنے والے ہوتے ہیں اللہ کے لیے دین کو۔ فلما نجاہم، پھر جب اللہ ان کو نجات دے دیتا ہے، الی البر، خشکی کی طرف، فمنہم مقتصد، پھر بعض ان میں سے، من تبیزیہ ہے، کچھ لوگ تھوڑے سے ہوتے ہیں جو اقتصاد پر، اعتدال پر، اس پر پابند رہتے ہیں، اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں، باقی اکثریت وہ وعدے سے پھر ان کو یاد ہی نہیں رہتا کہ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا۔ جیسے ہم مسلمانوں نے کلمہ پڑھا تو اللہ سے وعدہ نہیں کیا۔ عہد الست میں، عالم ارواح میں، ہر مسلمان نے اللہ کو دیکھا بھی ہے اور اللہ سے کلام بھی کیا ہے۔
الستو بربکم قالوا بلا، یہ آمنے سامنے ملاقات ہوئی اللہ تعالیٰ کے روح سے۔ تمام ارواح انسانیت نے آمنے سامنے اللہ کو دیکھا، اللہ کی بات سنی اور اللہ کی بات کا جواب دیا ہے، اللہ سے ہم کلامی نصیب ہوئی ہے۔ اور اسی عہد الست کو یاد کرانے کے لیے اللہ نے اتنی کتابیں بھیجی، اتنے نبی بھیجے، پھر بھی ہمیں پرواہ نہیں ہے، پھر بھی ہم اس کو بھولے ہوئے ہیں۔ ورنہ وہاں تو ہم نے عہد کیا ہے کہ تو ہی ہمارا پالنے والا ہے، تیرے بغیر کوئی ہمارا پالنے والا نہیں ہے۔ تو فرمایا وما یجحد بآیاتنا، اور نہیں انکار کرتا ہماری آیتوں کا، ہمارے احکامات کا، ہماری قدرت کی نشانیوں کا، ہاں مگر وہ بندہ انکار کرتا ہے خطار، جو بڑا بد عہدی کرنے والا ہے، وعدے توڑنے والا ہے۔ کشتی میں ابھی وعدہ کیا تھا، ابھی باہر نکلا تو ٹوٹ گیا، بیماری کی حالت میں پڑا تھا تو بڑے اللہ سے وعدے کر رہا تھا، صحت مل گئی تو بھول گیا، وعدے چھوڑ دیے، توڑ دیے۔ کفور، بڑا ناشکرا، باہر جب آیا اللہ نے صحت دے دی، اللہ نے سلامتی دے دی، اللہ نے بچا لیا، اب تو اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شکر گزاری کرنی چاہیے تھی، شکر کرنا چھوڑ دیا اور وہاں کا کیا ہوا وعدہ توڑ دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔